جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں اور جب مسلمان حج کرتے ہیں مدینہ منورہ مکہ میں جا کر کعبے کا طواف کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے اندر حج کے اندر طواف کو اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی ہے؟ سورہ حج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے۔ تو پھر اس طواف سے کیا مراد ہے؟ سورہ حج میں ہی کیوں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ دنیا کی ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے، جبکہ طواف تو گول گول گھوم کر ہوتا ہے، گول گول چکر لگانے کے بعد طواف مکمل ہوتا ہے۔ تو ایسا کیا ہے جو ہم نہیں جان پائے ابھی تک، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس پر کیا ریسرچز چل رہی ہیں، اس پر کیا لوگ باتیں کرتے ہیں، اور اس میں کیا کچھ ہے، تو ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ہائے ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ میں زبیر علی ریئیکشن والا لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، اور یہ ویڈیو میں نے لی ہے کوہستانی چینل سے۔ ان کی ویڈیوز بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، بہت شاندار جاندار زبردست ہوتی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی بہترین طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ دیر نہ کرتے ہوئے پہلے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چرچا کریں گے کہ آخر کیوں مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں، وہ کیوں چکر لگاتے ہیں، کیوں اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں، ہم اس بارے میں جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، which means سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس، ماؤنٹنز، ٹریز۔ لیکن یہ کیسے پوسیبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی سٹارز اور پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو یونیورس کے ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن ایک جیسی ضرور ہوگی۔ جو ہمیں آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین، ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے، اور زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو، جو ایک اٹالین سائنٹسٹ ہے، اس نے دو لینزز کو الائن کر کے رکھا، تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپس دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا۔ اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے، اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلانٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے۔ لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، اور صرف پوپ کا نہیں، پوری دنیا کا یہ خیال تھا۔ زمین تو ساکن ہے، جس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا۔ ایون پوپ نے بھی گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی، اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں کھربوں سٹارز کی طرح ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گیلیکسی اربوں سٹارز سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں کھربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہول۔ Have a supermassive black hole at their center. اس بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے، نے پوری گیلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے
زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلینٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ گیلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گیلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ لاکھوں گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹرز ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں. اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے اسٹارز، گیلیکسیز، پلینٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے. لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں. حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کی سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں. اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلینٹ، سٹارز، گیلیکسیز، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں. لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گیلیکسیز اور پلینٹس کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا کہا ہے. یہ تو سرکلز میں نہیں گھومتے. آج سے ہزاروں سال پہلے اینشنٹ گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل، ایٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی. لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی، اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں، جیسے پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز. پروٹونز اور نیوٹرونز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، اور الیکٹرونز ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ بالکل اسی طرح جس طرح پلینٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے. اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹس، پلینٹ، سٹارز، گیلیکسیز اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. تو جب سورہ حج میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. سبسکرائب. واو، امیزنگ ویڈیو، امیزنگ زبردست بھائی، کمال کر دیا اس ویڈیو نے تو یار، دماغ ہلا کے رکھ دیا. اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. کمال کر دیا. اللہ تیرا شکر ہے اللہ، تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اور ایسی ایسی چیزیں ہمیں دکھائی تو نے. تیرا احسان ہے میرے مولا. بھائی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھائی کعبے کا طواف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ کسی نہ کسی آبجیکٹ کے چاروں طرف گھومتی ہے. واہ. اب چاند کو لے لو، چاند کو لے لو، اور دھرتی کو لے لو، سورج، جوپیٹر، مرکری، یہ سارے جتنے بھی پلینٹس وغیرہ ہیں، جتنے بھی سٹارز ہیں، کسی نہ کسی کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. تو اس گھومنے کو بھی اللہ کے نظام جو چل رہا ہے اس کو عبادت کہہ سکتے ہیں. اور ہم اس عبادت کو کرنے کے لیے طواف کرتے ہیں مکے میں جا کر. اللہ تیرا کرم ہے مولا، کتنی عظیم بات ہے اللہ کی یار. بہت پیاری ویڈیو تھی، بہت زبردست ویڈیو تھی. آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو پلیز ضرور یار لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی بدولت آپ کا بھائی آگے بڑھ جائے گا. آپ کا ساتھ ہم سب کا وکاس، آپ کی محبت اور آپ کے خلوص اور آپ کے الفاظ کی بدولت میں
ہمت کرتا ہوں اور میں ویڈیو بناتا ہوں. اگر آپ مجھے اسی طرح پیار دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ویڈیو ملتی رہیں گی. اور کمنٹ ضرور کیا کریں اچھی جو آپ کو سمجھ آیا کرے اور مجھے بھی سمجھایا کرے. میں آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی ہوں. تو لہذا ویڈیو کو پسند آئی تو لائک کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.